اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات. کہاں جائے آخر بیابان ہے سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی ہائے بابا سے کہہ دو یہ جا کے کہ لے جاؤ آ کے اکیلی ہے زہرا اے لخت جگر حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گئے تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پہ اکیلی ہے زہرا شاہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا سر مرگ آخر تزہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا صلوات. جزاک اللہ. اور اب میں زحمت دوں گا لطف نقوی کو مرثیہ پیش کریں گے جناب لطف نقوی. ہے علی تصویر ریخا فاطمہ خاموش ہے علی تصویر ریخا فاطمہ خاموش ہے صبر ہی میں ہے مشیت مرتضیٰ خاموش ہے صبر ہی میں ہے خاموش ہے بولی فضا
علی فیضا شاہزادوں مان خدمت بھی نہ لی بیٹیاں روتی یہ کھڑے ہیں اور ماں خاموش ہے بیٹیاں روتی کھڑی ہیں اور ماں خاموش ہے گر پڑے قدموں پہ جب ماں کے حسین ابن علی گر پڑے قدموں پہ جب ماں کے حسین ابن علی ہاتھ نکلے دو کفن سے اور فضا خاموش ہے ہاتھ نکلے دو کفن سے اور فضا خاموش ہے ظالموں نے ہے اذیت جیتے جی زہرا کو دی ظالموں نے ہے اذیت جیتے جی زہرا کو دی روح احمد رو رہی ہے آسیہ خاموش ہے روح احمد رو رہی ہے آسیہ خاموش ہے علی تصویر رخت فاطمہ خاموش ہے صلوات بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر عصا خبر نبی پر فاتحہ یہ آخری پڑا ہمسائیوں کے گھر گئی رخصت کور کہا لو صاحب و بہل کرو اب کچھ لو صاحب و بہل کرو اب کچھ لو صاحب و بہل کرو اب کچھ ہے ذاتی تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین سے ہم کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں لو
لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگہبان، اب ساتھ ان کا اور تمہارا ہے، ہم کہاں؟ بن ماں کے ہوتی ہے میری دکھیاری، بن ماں کے ہوتی ہے میری دکھیاری، بن ماں کے ہوتی ہے میری دکھیاری بیٹیاں بچپن پہ اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہوں، تم پر حسن حسین کو میں چھوڑے جا، تم پر حسن حسین کو میں چھوڑے جا، تم پر حسن حسین کو میں چھوڑے جا آتی ہوں رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا، آغوش میں حسین کو گاہے بٹھا لیا، رخصت کیا کسی کو بلا لیا، پڑھنے کے واسطے کبھی خرا پڑھنے کے واسطے کبھی خرا اٹھا لیا، کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے، کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو، کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ، کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ کے سن لو وصیت میری اس وقت یا امام، فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام، ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح ہو شام، دو بیٹیاں دو بیٹے ہیں اور بس خدا، دو بیٹیاں دو بیٹے ہیں اور بس خدا، کانا میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پالے ہیں، حق کے حوالے تم یہ تمہارے حق کے حوالے تم یہ تمہارے حوالے ہیں آرزو کے خبر میں مجھ کو حسن لٹائے، شبیر میرے لاشے کا منہ قبلہ رو پھرائے، پھر خود کہا نہیں نہیں بچہ ہے ڈر نہ جائے، ناگاہ کہتے ہوئے دونوں ناگاہ کھیلتے ہوئے دونوں ناگاہ کھیلتے ہوئے دونوں مائے چھاتی لگا کے بولی کے لو ہم تو مرتے ہیں تم
سے سلوک دیکھیے کیا لوگ، تم سے سلوک دیکھیے کیا لوگ ہیں، یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا پیام، حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقربا تمام، ترغیب لاش کے لیے باہر گئے امام، زہرا نے یا مصلی پہ اپنا کیا، زہرا نے یا مصلی پہ اپنا کیا، زہرا نے یا مصلی پہ اپنا کیا، لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی، اور غل اٹھا کے بنت نبی کی خزا، اور غل اٹھا کے بنت نبی کی خزا، اور غل اٹھا کے بنت نبی کی خزا ہوئی، ماں تھا حسن نے لاشیں ماتھے پر رکھ دیا، رو رو کے اماں اماں کہا اور غش ہوا، تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا، پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کار، پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کار، پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان نے کہا میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں، آواز دو حسین ہوں اماں حسین، آواز دو حسین ہوں اماں حسین، آواز دو حسین ہوں اماں حسین، آواز دو حسین ہوں اماں حسین ہو۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ خواتین و حضرات، ایام فاطمیہ کی ان 5 مجالس کے لیے قبلہ نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے حقیقی اسلام خطبہ افتتاح کی روشنی میں، انتہائی اہم اور بڑا علمی موضوع ہے۔ میں درخواست کروں گا قبلہ سے تشریف لائیں، نائب ممبر ہوں اور اپنے موضوع سے خطاب فرمائیں۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. آواز بلند صلوات اللهم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جم عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم. صلوات. ذرا محترم، ایام فاطمہ کی ان مجالس میں جو ادارہ جعفریہ میری لینڈ میں منعقد ہو رہی ہیں، ہمارا عنوان ہے حقیقی اسلام خطبہ فدق کی روشنی میں. یقیناً اگر اسلام کے حقیقت کو سمجھنا ہے، اگر تعلیمات قرآنی کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اگر معارف قرآن کی نورانیت کو محسوس کرنا ہے تو خطبہ فدق کا مطالعہ کریں. اور میں یہ گزارش کروں گا ان ایام میں کہ آپ اس خطبے کے کچھ حصے کو زبانی ضرور یاد کریں. ضروری نہیں کہ پورا خطبہ یاد ہو جائے، لیکن کچھ حصے کو یاد کر سکتے ہیں. تھوڑے تھوڑے ٹکڑے روزانہ ایک ایک جملہ کم سے کم آپ اس کو 10 بار بھی دہرا لیں تو یاد ہو جائے. عربی میں یاد کریں، خطبہ پڑھیں، اس میں آپ کو جو جملہ زیادہ پیارا لگے. ہر جملہ بہت ہی عظیم اور پیارا ہے، لیکن آپ اپنی پسند سے جس جملے کو پسند کریں اس کو یاد کر لیں. چھوٹے چھوٹے جملے. شہزادی کو جب معلوم ہوا کہ ان کے حق کو غصب کر لیا گیا ہے اور فدق کے تعلق سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ زمین جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں حکم الہی سے، قرآنی حکم سے پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کے حوالے کی تھی، وہ زمین جس کو فدق کہتے ہیں، اسے لے لیا گیا ہے. تو شہزادی نے اپنا مقدمہ پیش کیا، وہ سب آپ کے سامنے ہے. ہمارا چونکہ موضوع خطبہ فدق ہے، لہٰذا ہم اس خطبے کی فصاحت و بلاغت اور اس کی عظمت اور اس کی روحانیت اور نورانیت جو اس کے الفاظ ہیں اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ یہ سعی ہوگی کہ تھوڑا کچھ سمجھ سکیں کہ شہزادی بلاغت کی کس بلندی سے گفتگو کر رہی ہے، کس ہائی لیول آف ایلیکوینس سے شہزادی بات کر رہی ہیں. تو اس موقع پر شہزادی تشریف لائیں اور مسجد میں جہاں مہاجرین و انصار بیٹھے ہوئے تھے اور خلیفہ وقت جس نے
ظاہر ہے کہ وہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی کے بعد خلیفہ ہوں، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس فدق کو شہزادی کے قبضے سے لے لے، وہ بھی وہاں موجود ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کیا کہتے ہیں دربار میں گئے؟ ہاں، دربار اس لیے کہتے ہیں کہ انداز سارا وہی تھا جو دربار والوں کا ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوا، جو کچھ گزرا، واقعاً ایسا ہی لگتا ہے کہ دربار ہی میں گئے، دربار تھا۔ بظاہر مسجد تھی لیکن اصل میں وہ دربار تھا۔ اور جب پہنچی ہیں، بڑی شان سے پہنچی ہیں، آنے کے بعد وہاں آپ نے اس سے پہلے کہ خطبہ پیش کریں، لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی کی بیٹی آ رہی ہے، تو مجمع پر رقت طاری ہوئی، شہزادی نے گفتگو شروع کی، اور جس طرح خطبے کو شروع کیا ہے شہزادی نے، میں بس بغیر کسی تمہید کے آ جاتا ہوں، اس لیے کہ بہت کچھ ہے خطبے میں، اسی میں خطبے میں اتنی باتیں ہیں کہ ہم اپنی باتیں نہ کریں تو بہتر ہے۔ اب خطبہ شہزادی شروع کرتی ہیں۔ کل میں نے صرف خطبے کی اہمیت بیان کی تھی اور پورا 1 گھنٹہ گزر گیا اسی میں، اور ابھی بھی محسوس کرتا ہوں کہ پوری بات نہیں ہو سکی، لیکن جتنی ہو سکے بس ہم اتنی کر کے آگے بڑھیں گے، ورنہ ایک ہی جملے پر پورا خمسہ ہو جائے گا اور بات پوری نہیں ہوگی۔ ہم تو بس تھوڑا تھوڑا کچھ جو کچھ حاصل ہو جائے، ایک اندازہ ہو جائے، اور ایک شوق اور ایک پیاس بڑھ جائے مومنین کی کہ ہم ضرور خطبے کو پڑھیں گے اور اس کو اہمیت دیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ خطبہ شروع کرتی ہیں۔ کل جہاں بات ختم ہوئی تھی وہیں سے میں آگے بڑھاتا ہوں گفتگو کو، اور اسی طرح یہ تقریریں ہوں گی، جہاں پر بات تمام ہوگی وہیں سے اگلے دن ہم بات شروع کریں گے۔ شہزادی نے خطبہ شروع کیا الحمد سے، الحمدللہ سے، اور یہ خود اپنی جگہ ایک کمال ہے، یہ خود اعجاز ہے کہ شہزادی آئی ہیں انتہائی اذیت اور تکلیف میں، آئی ہیں مظلوم بن کر، آئی ہیں ایک ایسی کیفیت میں کہ کوئی صورت ایسی نہیں ہو سکتی کہ شہزادی باہر نکلیں، لیکن نکلنا پڑا ہے شہزادی کو۔ آئی ہیں باہر اور دل دکھا ہوا ہے، مظلومہ ہیں، اپنی مظلومیت کا اظہار کرنا چاہ رہی ہیں، اور بات شروع کرتی ہیں الحمدللہ، الحمدللہ سے، حمد الہی سے، وہ خطبہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا جہاں بات تمام ہوئی تھی کہ خطبے اس خاندان میں انہوں نے دنیا کو سلیقہ سکھایا کہ خطبہ شروع کیسے کیا جائے۔ اس خاندان سے یہ طریقہ اور سلیقہ ملا ہے کہ کس طرح خطبے شروع کیے جاتے ہیں۔ الحمد سے شروع کیا، اور یہی وہ لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا، اور قرآن بھی الحمد ہی سے شروع ہوتا ہے۔ اور دیکھیں کمال یہ ہے کہ اگر ہم ایک ہی لفظ پر چلے جائیں تو کتنی تشریحات ہو سکتی ہیں کہ حمد، یہ کہہ سکتے ہیں کہ احمدہ، میں اس کی حمد کرتی ہوں، نہیں، الحمدللہ بالکل جو قرآن کا اسٹائل ہے، حمد ہے اللہ کے لیے، یعنی ورب یوز نہیں کیا کہ I praise Allah. Praise is due to Allah، جس طرح قرآن میں ہے۔ کیوں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک ہے ناؤن، ایک ہے ورب، ایک ہے اسم، ایک ہے فعل۔ اگر فعل کے ذریعے سے خدا کی حمد کی جائے تو ہم کہیں گے میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، نہیں، اللہ کی حمد ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اگر ہم فعل کا استعمال کریں، یہ قرآن کا کمال ہے نا کہ قرآن نے جو انداز استعمال کیا، اگر ہم فعل استعمال کریں تو حمد الہی زمانے سے مخصوص ہو جائے گی۔ اللہ کی تعریف ہے کب؟ جب میں نے کی، یا میں نے پاس میں کی، یا میں ابھی کر رہا ہوں، یا مستقبل میں کروں گا۔
محدود ہو گئی زمانے سے یہ حمد، یہ تعریف اللہ کی، لیکن نہیں، لفظ استعمال کیا اسم الحمدللہ، جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، ہمیشہ سے خدا کی حمد ہے، ہمیشہ خدا کی حمد رہے گی۔ تو اصل بنیاد حمد کی تو قرآن ہی تو ہے، تو قرآن جب حمد سے بات شروع کر رہا ہے تو شہزادی بھی حمد ہی سے بات شروع کر رہی ہے۔ لیکن کمال دیکھیں آپ، کمال دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نہج البلاغہ پڑھیں، ہر خطبہ ایک یونیک طریقے سے حمد کے ساتھ شروع ہوتا ہے، سیم طرز نہیں ہے حمد کا ایک نیا انداز ہر خطبے میں آپ کو نہج البلاغہ میں ملے گا۔ خود پیغمبر اسلام کے جو خطبے ہیں ہر بار ایک نئے انداز سے حمد الہی ہو رہی ہے، الحمدللہ کہہ کر اس کے بعد پھر اب خدا کی صفات بیان کی جاتی ہیں اسی حمد کے ذیل میں۔ حمد کا ایک یونیک اسٹائل، اسلوب، انداز، مگر جو شہزادی نے اختیار کیا ہے، تاریخ کے تمام اعلیٰ خطبے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اتنا مختصر اور جامع جملہ نہیں ملے گا۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ علی ما انعم، حمد ہے اللہ کی اس کی ان نعمتوں پر جو اس نے ہم کو عطا کی۔ بس اتنا سا ہے، اس کو یاد کر لیں، آپ ابھی یاد کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ تو آپ کو یاد ہی ہے، علی بھی پتا ہے کیا ہے، انعم یہ بھی آپ کو معلوم ہے، تو ایک چیز معلوم ہے، کیوں نہیں اس کو ایسے جملہ یاد کر لیں۔ الحمدللہ علی ما انعم، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہم پر نعمتیں نازل فرمائی۔ یہ کہہ دیا نا، چھوٹا سا جملہ ہے، 2 لفظ ہیں اس میں، لیکن چونکہ آپ ایک اور چیز دیکھیں گے اس خطبے میں کہ شہزادی کے جتنے بھی جملے ہیں یا تو قرآن سے ملا لیں، تو ہر جملے کی تشریح آپ کو قرآن سے ملے گی، یا خود قرآنی آیات شہزادی نے استعمال کی۔ 2 باتیں۔ اب دیکھیں سٹائل، ایک جملے میں شہزادی نے کتنی بڑی بات کہہ دی، بظاہر سمپل سی بات ہے، ہاں اللہ کی حمد ہے ان نعمتوں پر جو اس نے نازل کی، نہیں، بہت بڑی بات کہی، آغاز ہی میں، شروع ہی میں، سٹارٹ ہی میں، لوگ سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں، شہزادی آ کر بیان کر رہی ہیں، خطبہ دے رہی ہیں، اس خطبے کا آغاز کر رہی ہیں، حمد اللہ کی، الحمدللہ علی ما انعم۔ کیا مطلب؟ اس جملے میں شہزادی نے تمام علوم کائنات کو سمیٹ دیا۔ کتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں اس منبر سے، کیا یہ ایگزیجریشن ہے؟ اچھا چلیں سن لیں، اس جملے میں پورے علوم کائنات کو کیسے سمیٹا؟ اس طرح سمیٹا کہ تمام علوم کائنات کو اللہ نے سمیٹ دیا ہے آسمانی کتابوں میں، آسمانی کتابوں کے تمام علوم سمٹ آئے ہیں قرآن مجید میں، قرآن مجید کے تمام مفاہیم اور مطالب سمٹ کر آ گئے ہیں سورہ حمد میں۔ تو سورہ حمد تمام علوم کائنات کا خلاصہ ہے، اور شہزادی کا یہ جملہ سورہ حمد کا خلاصہ ہے۔ یہ کیسے خلاصہ ہے سورہ حمد کا یہ جملہ؟ کس اعتبار سے خلاصہ؟ دیکھیں، سورہ حمد کے 2 حصے، تمام مفسرین نے اس کو لکھا ہے، اور ایک چیز ہے جو ظاہر بھی ہے، آپ اس کو دیکھ لے سکتے ہیں، 2 حصے ہیں، ایک کا تعلق خالق سے ہے، ایک کا تعلق مخلوق سے، 2 حصے۔ ایک جگہ خالق کی تعریف ہو رہی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صرف خالق کی بات ہے۔ اب یہاں سے مخلوق اپنی بات شروع کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
تو یہ میں یا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس سے پہلے کے ٹکڑے میں نہیں ہے، ہم نہیں ہیں۔ اب یہاں بندہ شامل ہو جاتا ہے، اب بندہ خدا کا ذکر اس انداز سے کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، بندہ کہہ رہا ہے خدا سے اہدنا الصراط، یا اللہ صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ کس صراط مستقیم پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، ہے نا؟ روز پڑھتے ہیں نا 10 مرتبہ تو پڑھنا پڑتا ہے، اللہ نے کہا واجب ہے تم پر پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ شہزادی مسجد میں خطبہ دے رہی ہیں، ابھی یہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہوں گے، یہ تھوڑی دیر کے بعد پھر نماز پڑھنے والے ہوں گے، یہ جماعت سے بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے، فرادہ بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے، مسجد میں بھی پڑھ رہے ہوں گے، گھر میں بھی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ان کے راستے پر تو ہم کو رکھ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو سورہ حمد کا خلاصہ 2 لفظوں میں، حمد خدا سے شروع ہوتی ہے بات اور دعا پر اختتام ہوتا ہے۔ کیا دعا؟ انعمت علیہم۔ تو سورہ حمد میں ہر بندے پروردگار کو، ہر عبادت گزار کو 2 کی معرفت ضروری ہے، ایک اللہ کی اور ایک ان بندوں کی جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی۔ توجہ کیجئے گا، عجیب بات ہے۔ اس کے بغیر آپ کی عبادت کا کوئی مفہوم نہیں رہے گا۔ اس سورہ حمد کا خلاصہ کیا ہے کہ خدا کو پہچانو اور ان کو پہچانو جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں، تب تمہیں صراط مستقیم ملے گا، ورنہ تم صراط مستقیم سے دور ہو جاؤ گے۔ تو شہزادی نے کیا فرمایا؟ کہا سنو، تم پڑھتے ہو نا نماز، یہ سورہ حمد پڑھتے ہو نا، تم خدا کی حمد کرتے ہو نا، اس سے دعا کرتے ہو نا، تو سنو، الحمدللہ، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہم پر نعمتیں نازل کی، یعنی تعارف کرا دیا کہ ہم ہیں وہ انعمت علیہم، ہمیں پہچانو۔ آج جو میں کھڑی ہوئی تمہارے سامنے، کسی کی مجال ہو تو کہے کہ آپ پہ تھوڑی نعمتیں اللہ نے نازل کی، آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، الحمدللہ علی ما انعم، خلاصہ کر دیا سورہ حمد کا، یعنی ہماری معرفت ہی اصل میں حقیقی عبادت پروردگار ہے۔ ہم ہیں نعمت والے، ہم ہیں انعمت علیہم کے مصداق۔ میں جو آج بول رہی ہوں، میں ہوں انعمت علیہم کی مصداق۔ اور جب یہ پہچانو، ابھی میں بعد میں آگے بات کروں گی، لیکن ابھی پہچان لو کہ میں کون ہوں۔ یہ بعد میں بہت دیر میں آگے جا کر شہزادی کہیں گی اعلموا انی فاطمہ، پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں، لیکن شروع ہی میں پہچانوا رہی ہیں ہماری صفات کو پہچانو، ہم کون ہیں۔ انعمت علیہم ہم ہیں جن کے راستے پر چلنے کی پوری دنیا دعا کرتی ہے، وہ ہم ہیں۔ اور دیکھو جب تم ہم کو پہچانو تو شہزادی اتنا کہنے کے بعد آگے بڑھ جاتی ہیں۔ انعمت علیہم کا ذکر کیا، لیکن سورہ حمد میں صرف انعمت علیہم کا ذکر نہیں ہے، مغضوب علیہم کا بھی ذکر ہے، مگر شہزادی مغضوب علیہم کا ذکر نہیں کرتی، صرف انعم، نعمت والوں کا ذکر، جن پر اللہ کی نعمت ہوئی ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور خدا کا ذکر ہو رہا ہے، بس 2 کا ذکر، خدا کا ذکر، جن پر نعمت ہوئی ان کا ذکر۔ شہزادی مغضوب علیہم کو بھی کچھ کہہ دیجئے، کہا نہیں، یہاں نہیں، یہاں تو اتنا کافی ہے کہ یہ انعمت علیہم کو پہچان لیں، اور جس دن یہ انعمت علیہم کو پہچان لیں گے اسی دن وہ مغضوب علیہم کو بھی سمجھ لیں گے کون ہے، اس لیے کہ مغضوب علیہم ہے ہی وہ جو انعمت علیہم کے مقابلے پر آ جائے۔ اب یہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی یہ تفسیر بالرائے شروع ہو گئی، بھائی عقل سے کام لو، قرآن بے وقوفوں سے تو بات ہی نہیں کرتا،
قرآن نے ہر جگہ صاحبان فکر کو خطاب کیا ہے، اولو الالباب کو خطاب کیا ہے، عقلاء کو خطاب کیا ہے۔ قرآن نے غور کرو، یہ بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی شہزادی نے کیا کہا، ہمیں پہچان لو، مغضوب علیہم سمجھ میں آ جائیں گے، اور شہزادی ہی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے مغضوب علیہم سمجھ میں آتا ہے کہ کون ہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میری تشریح و تفسیر نہیں ہے، یہ پیغمبر نے فرمایا ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے رسول کو غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ جب خدا کو غضبناک کیا تو جس پر خدا کا غضب ہے اسی کو تو مغضوب علیہم کہتے ہیں۔ توجہ نا، تو شہزادی جس انداز سے گفتگو کو شروع کرتی ہیں وہ ایک عجیب، البتہ یہاں دیکھیں چونکہ علمی مسئلہ ہے نا، اب یہ سب باتیں ریکارڈ میں ہیں، پوری دنیا اس کو سن رہی ہے، سنے گی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی انعم جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے، اور واحد کا صیغہ ہے، اور مذکر کا صیغہ ہے، اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور غائب کا صیغہ ہے۔ انعم یعنی تمام تعریف ہے اس پروردگار کی جس نے نعمتیں نازل کی۔ اس میں لفظ ہم پر نہیں ہے، علینا نہیں ہے، الحمدللہ الذی انعم علینا کا لفظ نہیں ہے کہ ہم پر نعمت نازل کی۔ اس خدا کا شکر جس نے نعمت نازل کی۔ تو یہاں پر بھی اس کی وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن مزید بات بہت آسانی سے بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے گی جب ہم دوسرا جملہ پڑھیں گے، حالانکہ یہاں پر بھی اس کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اور اس کا شکر ہے اس بات پر کہ اس نے الہام فرمایا۔ شکر ہے اس بات پر کہ اس نے الہام فرمایا۔ تو جناب یہاں پر بھی علینا نہیں ہے، ہم پر الہام فرمایا کا لفظ نہیں ہے۔ اگر علم و عقل ہے اور بلاغت کے اصول و ضوابط سے کوئی واقف ہے اور باریکیوں کو سمجھتا ہے تو یہاں اس کا جواب موجود ہے۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ حمد و شکر میں کیا فرق ہے؟ حمد تو جنرل ہے اور مخصوص ہے اللہ سے، شکر بھی اللہ ہی کے لیے یہاں پر وَلَهُ الشُّكْرُ، اس کا شکر ہے۔ لیکن دیکھیں حمد جنرلی کی جا سکتی ہے کسی بھی بات کے اوپر، کسی بھی ایک نعمت کو آپ دیکھیں اس کی حمد کی جا سکتی ہے، اور ہے اس کی، چونکہ حمد اس کی ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ شکر خدا کا کوئی بھی انسان ہر نعمت کا نہیں کرتا، صرف اس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے جو آپ کو ملے۔ اگر آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور آپ نے بہت شاندار خوبصورت مکان دیکھا کسی کا بھی، تو کیا آپ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کیا عمدہ مکان ہے؟ ہاں اگر آپ کے بھائی کا مکان ہے تو کہیں گے، آپ کے رشتہ دار کا مکان ہے، آپ کے دوست، یعنی کسی طرح یہ مکان آپ سے متعلق ہو گیا تو لفظ شکر ادا کریں گے۔ اور دوسروں کے لیے ہم کیا شکر کرتے پھریں گے؟ اللہ تیرا شکر ہے یہ گاڑی بہت زبردست جا رہی ہے، میرے پاس سے گزر رہی ہے، شکر ہے یا اللہ تیرا شکر، تھینک یو اللہ بہت اچھی گاڑی۔ شکر کا موقع و محل ہوتا ہے اور اسی وقت کیا جاتا ہے شکر جب وہ نعمت شاکر کو مل رہی ہو۔ اب شہزادی کا حمد کے بعد لفظ شکر ادا کرنا اور کوئی پروناؤن اپنی جانب یوز نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادی بتانا چاہ رہی ہیں کہ وہاں انعم بھی ہمارے لیے ہے، الہم بھی ہمارے لیے ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
تو پتہ چلا کہ یہاں انعام بھی شہزادی اپنے لیے کہہ رہی ہے، خصوصی نعمتیں جو نازل ہوئی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ جنرل سینس میں لیں تو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر پورا اشرا ہو سکتا ہے نعمت کے، لیکن میں آگے مجھ کو پڑھنا ہے۔ نعمت، مفاہیم نعمت، قرآن کیا بات کر رہا ہے نعمت کی، اور اصل میں کس نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ انعمت علیہم ہے کون، ان کا تعارف قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، یہ سب باتیں ہو سکتی۔ لیکن مجھے چونکہ آگے بڑھنا ہے تو الہم کیا ہے؟ الہم یعنی الہام ہم کو کیا، شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہم پر الہام کیا۔ الہام یعنی خدا کی جانب سے ایک ایسا پیغام جو انسان کے دل و دماغ میں اتر جائے، فکر میں اتر جائے، خدا کی جانب سے ہو جو کچھ وہ کہہ رہا ہو، یہ الہام ہے۔ ایک ہوتے وحی، ایک ہے الہام۔ اب وحی و الہام ہی کے فرق میں کافی وقت کی ضرورت ہے، کافی ٹائم چاہیے کہ قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم یہ بتائیں کہ بھئی وحی کی کتنی قسمیں، الہام کی کتنی قسمیں، لیکن کم سے کم صرف اشارے کرتے ہوئے اور جسٹ ہیڈ لائن سے گزرتے ہم لوگ آگے بڑھیں تاکہ جتنا ہو سکے ہم کور کر لیں اس خطبہ جمعہ، مطلب خطبہ فجر کو ہم ان 5 مجالس میں۔ تو وحی جو ہے دو طرح کی وحی ہے، ایک وحی نبوتی ہے جو صرف انبیاء سے مخصوص ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں، اور ایک وحی جو ہے یہ ہے کہ جو اللہ کی جانب سے کوئی ایک پیغام، ایک کوئک سریع، خفی سریع ایک پیغام اللہ کی جانب سے کسی کو ملے یا اس کی فطرت میں رکھ دیا جائے۔ جیسے قرآن نے اس وحی کی بہت سی قسمیں بیان کی ہیں، حد یہ ہے کہ شہد کی مکھی تک کے لیے کہہ دیا اوحا الی النحل، ٹھیک ہے۔ مادر موسیٰ پر وحی، وہ تو نبی نہیں تھی، ان کے اوپر وحی ہے۔ اس طرح کی وحی کی بہت سی قسمیں قرآن نے پیش۔ الہام کی ایک قسم وہ بھی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں اللہ نے اچھائی اور برائی کی پہچان کو رکھ دیا۔ ہر انسان جو چیز بری ہے اسے بری سمجھتا ہے، اگر وہ کر بھی رہا ہے تو اس کو معلوم ہے بری بات کر رہا ہے، جھوٹ برا ہے، ہر انسان مانتا ہے، چوری بری بات ہے، ہر انسان کو پتا ہے، کسی بے گناہ کا قتل معلوم ہے، قاتل کو بھی پتا ہے۔ تو یہ الہام، وَأَلْهَمَهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى، اللہ نے الہام کیا فجور و تقوی کا۔ خیر، اتنی بات بھی میں نے صرف اس لیے کی کہ جلدی جلدی ہم نتیجے نکالیں، آگے بڑھیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو شکر ہے اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو میں نے آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کیا کہ شہزادی اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم پر الہام ہے۔ اب ایک کوئی شخص آ کے کہہ سکتا ہے نہیں جناب یہ تو جنرل ہے، شہزادی ایک جنرل الہام کا شکر ادا کر رہا ہے، تو بھی میں کہوں گا چلیں۔ دیکھیں اکثر میں کہتا ہوں کہ علم الحساب جو ہے نا، میتھمیٹکس، میتھ، آپ کوئی بھی فارمولا یوز کریں ریزلٹ ایک ہی آتا ہے۔ فارمولے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ اس کو ایسے کیجئے، ایسے کر لیجئے، نہیں میں پھر سے اس کو دیکھوں، آپ پھر سے دیکھ لیجئے، میں کسی اور کو بلا کے اس کا حساب کروا لیجئے، بیلنس یہی آئے گا۔ اس لیے کہ یہ کیلکولیشنز ہیں۔ اسی طرح اہل بیت کے فضائل کیلکولیشنز کی طرح لوجیکل ہے، اتنے لوجیکل ہیں کہ کوئی کہے نہیں نہیں یہ تو نہیں، یہ تو ایسے ہے، تو چلو ایسے مان لو، نہیں مولا کا مطلب یہ نہیں، چلو تم بتاؤ کیا مطلب ہے، تم جو بتاؤ وہ ہم مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے، مگر تمہاری بد نصیبی یہ ہے کہ ریزلٹ وہی آئے گا جو تم کو پسند نہیں ہے۔ اہل بیت کے فضائل کے تعلق سے ریزلٹ وہی آنے والا ہے، کیلکولیشنز وہی ہوں گے جو یو ڈونٹ لائک۔ انہوں نے کہا نہیں اس سے الہام سے مطلب یہ نہیں ہے، پھر کون ہے جنرل الہام؟ تو الہام کیا ہے بتاؤ؟ قرآن الہمہا فجورہا وتقویٰ، الہام اللہ نے کیا اچھائی اور برائی کا، یعنی کہ انسان اگر انسان ہے بحیثیت انسان اور اس پر
اپنی ذات کے دنیا داری کے زنگ نہیں چڑھے ہوئے اس کے دماغ پر فکر پر، تو وہ فیصلہ جو کرے گا وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں الہام. اسی کو کہتے ہیں تو جنرل الہام کی باتیں کرنے چلیں ہم یہی مان لیتے ہیں. تو شہزادی شاید پہلے ہی یہ بتا رہی ہیں کہ بھئی دیکھو میں بات تو کر رہی ہوں تمہارے سامنے، لیکن سمجھ میں اسی کے آئے گی. توجہ کیجئے گا کہ جو الہام الہی کو قبول کرنے کے قابل ہوگا وہ فطرت جس کی پاکیزہ ہوگی. تو چلیں جنرل بات دیکھیں. شکر کے ساتھ الہام کا جوڑ یہ بتاتا ہے کہ اگر جنرل بھی ہے تو کسی نہ کسی طرح کنیکشن بولنے والے سے ہونا چاہیے، ورنہ لفظ شکر استعمال نہیں ہوتا. تھینک یو آپ نہیں کہتے کسی اور کے مسئلے میں. آپ کا کیا تعلق، کسی اور کی بات ہو رہی ہے آپ یہاں تھینک یو کس بات کے ہوئے؟ جب تک کسی نہ کسی طرح کوئی ریلیشن شپ آپ سے نہ ہو. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب معصومہ اپنے لیے نہیں کہہ رہی ہیں، پھر ان کے لیے کہہ رہی ہیں جو معرفت رکھتے ہیں اچھائی اور برائی کی، جو اس خطبے کو سن کے یہ کہہ دیں کہ حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے. تو شہزادی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہماری باتوں میں اتنا اثر ہے کہ اس اثر سے جن کی فطرت پاک ہے، کوئی زنگ نہیں لگا ہے، وہ فطرت قبول کر کے حق کو قبول کریں گے. اور آج الحمدللہ یہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. کیوں لوگ جوک در جوک مذہب اہل بیت کو قبول کر رہے ہیں. جس زمانے میں شہزادی نے یہ خطبہ پڑھا تھا گنتی کے چند لوگ تھے شہزادی کی حمایت کرنے والے. آج پرسنٹیج دیکھیں بڑھتی جا رہی ہے، اور جتنے لوگ مذہب حق کو قبول کر رہے ہیں ان میں کی اکثریت وہ ہے جو حضرت زہرا کی مظلومیت کو دیکھ کر اور سن کر مذہب حق کو اختیار کرتے ہیں. دیکھیں یہ دو لفظ ہیں، آپ یقین جانیں اس پہ بہت کچھ بات کر سکتا ہوں میں، اور ایسی بات کہ جو ریلیٹڈ ہو، ریلیونٹ ہو، ایسے نہیں کہ بس ادھر ادھر جا رہے ہیں، نہیں، مگر مجھے آگے بڑھنا. تو اب پتہ چلا کہ حمد کس بات پر؟ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا الْحَام. تو ابتدا ہی میں بتا دیا ہم ہیں نعمت والے، اور الہام کی بات بھی شروع میں بتا دیا. خطبہ بعد میں آئے گا، اب شروع ہوگا خطبہ. ابھی تو اسٹارٹ ہے نا، دوسرا جملہ آئی ہے. اس لیے ہے کہ تاکہ تم سمجھو اب جو کچھ میں کہوں گی وہ الہام الہی سے بات ہو، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہوں گی. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اور یہی بات آپ نے بعد میں یہی ارشاد فرمایا، اعلموا انی فاطمہ، سمجھ لو میں فاطمہ ہوں. اقول عودا و بدوا لا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا. میں جو کچھ کہتی ہوں ایک بھی بات اس میں غلط نہیں ہوتی، اور جو میں کرتی ہوں اس میں بھی کوئی نقص نہیں ہوتا. اپنی عصمت کا اعلان صحابہ کے مجمع میں کر رہی ہیں. سمجھ لو میں کون ہوں. الحمدللہ علی ما انعم. اب آگے بڑھیں. تیسرا جملہ کیا ہے؟ ابھی تو ہم لوگ شروع کے جملوں میں میں کیا کروں، کہاں سے کاٹوں، کس بات کو روکوں؟ الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمْ. یہ تو آپ کو یاد ہو گیا. وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ من عموم نعم ابتدأها. اور والثناء بما قدم، اور ثنا ہے پھر بھی ثنا بھی اللہ کی تعریف کے مفہوم میں. ابھی ہمارے اردو کی کمی ہے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، یا انگلش میں الفاظ نہیں ہیں، کسی دنیا کی زبان میں وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو ہم ایگزیکٹ ٹرانسلیشن کر سکیں عربی الفاظ کا. عربی بہت ہی وسیع زبان ہے. تو حمد، شکر، ثنا، تین لفظ استعمال کیے. اب میں اگر اس کی تشریحات میں چل رہا ہوں تو جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ.
ثنا تعریف کا نام ہے. ایک اور لفظ آتا ہے اس میں مدح. ٹھیک ہے، حمد، مدح، ثنا، شکر، یہ سارے الفاظ سب میں تھوڑا فرق ہے. لیکن یہاں ثنا جو ہے، ثنا یعنی تعریف، پریز. اب ہمارے پاس تو وہی ہے نا جو ہم نے حمد کے لیے استعمال کیا. شکر یہ ہے کہ چلیں ایک تھوڑا سا ٹرانسلیشن ہو گیا دوسرا. ثنا بھی تعریف ہے. ثنا اللہ کی جانب نسبت دے کر شہزادی جو بات کہہ رہی ہیں وہ پھر نعمت کا ذکر ہو رہا ہے. والثناء، مگر کس انداز میں؟ دیکھیں اس میں، اس خطبے میں نہ صرف اپنے فضائل بیان کیے، اخلاقی تعلیمات کتنی اخلاقی، یا ہمارے لیے کہ ہمارے دروس کیا ہیں. تعریف کرو ہمیشہ خدا کی. تو حمد آپ اپنے فکر میں بھی سوچ سکتے ہیں. ثنا کو آپ کو زبان سے ادا کرنا ہے. یہ ثنا ہے. ثنا کرتے رہو، اللہ کی ثنا کرتے رہو، اللہ کی تعریف کرتے رہو زبان سے. اب بتائیں میں میرے سامنے کتنے راستے ہیں، تو میں آپ کو ہیڈ لائن صرف دے کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ آپ خود اس کو ریلیٹ کر لیں. صرف ایک حمد جو ہے، حمد، اس کی کتنی اہمیت ہے. جتنی نعمتیں اللہ کی ملتی ہیں اس پر حمد کرنا، اللہ کی ثنا کرنا کتنا لازم اور ضروری ہے. کہ جو آپ کو ایک تحفہ ملا ہے شہزادی سے، وہ تحفہ جو شہزادی کو رسول اللہ کو اللہ سے ملا، تسبیح ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. اس میں آپ 33 مرتبہ حمد الہی کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. اس کی اتنی قیمت ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. مولا فرماتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ ایک تسبیح میری نظر میں 1000 نافلہ نماز سے بہتر ہے. اتنی قیمتی ہے یہ تسبیح. اور جب آپ تسبیح کرتے ہیں تو آپ کو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی مل رہی ہے کہ آپ حمد الہی بھی کر رہے ہیں، اور گویا تمام تسبیحات اس میں شامل ہو رہی ہیں. لیکن جو حمد الہی، ایسے سبحان اللہ کا الگ ہے، اور لا الہ الا اللہ جو اختتام میں آپ کہتے ہیں اس کا الگ ہے، اللہ اکبر کا الگ ہے، سب کے حمد. تو جب آپ کہیں تسبیح پڑھیں تو اس میں 2 منٹ لگتے ہیں میکسیمم، یا تو 1.5 منٹ اگر آپ صحیح طریقے سے کہیں، یا 2 منٹ. 2 منٹ میں بہت اچھے طریقے سے آپ کہہ لیں گے آرام سے، الحمدللہ 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 الحمدللہ. آپ بہت جلدی میں ہیں، 30 سیکنڈز آپ بچانا چاہتے ہیں تو اور تیز ہو جائے. لیکن اس کے بعد اگر آپ 10 سیکنڈ بھی اور بچائیں گے نا تو آپ کو اندازہ نہیں آپ کو کتنا نقصان ہوگا. اور یہ 10 سیکنڈ جو آپ نے بچائے، جس میں آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ الفاظ بھی بدل رہے ہیں، اتنی جلدی آپ پڑھ رہے ہیں چونکہ عادت ہو گئی ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کا کتنا نقصان ہو رہا ہے 10 سیکنڈز بچانے میں. چلیں آپ بچا لیں 10 سیکنڈز، لیکن یہ بتا دیں بعد میں 10 سیکنڈز آپ کہاں لگانے والے ہیں. اس 10 سیکنڈ کا آپ کیا کرنے والے ہیں پتہ چل جائے. 10 سیکنڈز آپ گھڑی لگ کے کسی دن دیکھ لیجئے، سٹاپ واچ سے دیکھیں کہ آپ جب سکون سے پڑھیں تو اس میں کتنے سیکنڈز لگتے ہیں، اور جب آپ بہت تیزی سے جیسے عادت ہو گئی اس طرح پڑھیں تو کتنے سیکنڈز لگتے ہیں. دونوں دیکھ لیجئے کتنے سیکنڈز آپ بچا رہے ہیں مگر نقصان کتنا بڑا ہو رہا ہے. تو اس کو یاد رکھیں، حمد الہی کریں، سلیقے سے کریں، ٹھیک سے کریں. اور یہ جو تسبیح ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس کو کبھی ترک نہ کریں، کچھ ہو جائے. چاہے اگر آپ اس وقت نہیں کر سکیں تو بعد میں اس کی قضا ضرور کریں. صلوات بر محمد علیہ. تو بس یہی ایک اسی جملے پر گفتگو ہو سکے گی، وقت تمام ہو رہا ہے. کیا کہ اب ثنا ہے کس بات پر؟ بما قدم، جو کچھ خدا نے پہلے سے دے دیا ہے. آپ مولا علی کے خطبے پڑھیں، آپ وہ دعائیں جو ہیں ائمہ اطہار کی، خود مولا علی کی دعائیں آپ پڑھیں، اور قرآن مجید پڑھیں، تو آپ یقین جانیں بہت سے مسائل جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں نا، وہ
ایسے کلین اور کلیئر ہوتے چلے جاتے ہیں. سٹریس دور ہوتا ہے. سٹریس، ہر انسان آج سٹریس کا شکار ہے، اور سٹریس ایک ایسی بیماری ہے جو کرونا سے زیادہ خطرناک اس کو مانا جا رہا ہے. جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا کو یہ جو بیماری گھیر رہی ہے نا سٹریس کی، یہ کرونا سے زیادہ خطرناک ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جو سٹریس کا شکار ہے، لیکن سٹریس کو سکون میں بدلنے کے جو طریقے ہیں، جو انداز ہیں، جو فکر ہے، وہ شہزادی ہم کو دے رہی ہے. اپریشیٹ کرو جو تمہارے پاس ہے. سٹریس کیا ہے؟ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور یہ نہیں ملا اور وہ نہیں ملا، اسی کا سٹریس. ارے جو مل گیا ہے پہلے اس کا تو شکر ادا کرو. جو تمہارے پاس ہے پہلے اس کو تو اپریشیٹ کرو. اور سنو، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے 10 سال سے، 5 سال سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، اللہ دے نہیں رہا ہے. اب یہ سٹریس آ گیا، دعا قبول نہ ہونے کا سٹریس. تم کو پتہ نہیں قبول ہوئی، ہو سکتا ہے قبول ہو گئی ہو، تم کو نہیں پتا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے تمہیں نہ دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور نہیں معلوم کہ خدا نے تم کو کس خطرے سے بچایا ہے تمہیں نہ دے کر جو تم مانگ رہے تھے. تمہیں کیا معلوم؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. خدا جانتا ہے، تم تھوڑے ہی جانتے ہو. اب تو پھر ہم اپنے مزاج کو وہاں تک کیسے لے جائیں؟ ہم کیسے ہر وقت پرسکون رہیں؟ بڑے سے بڑے نقصانات، بڑے سے بڑی مشکلات، بڑے سے بڑے وریز اور سٹریس میں ہم کام ڈاؤن کیسے رہیں؟ ہمارا مائنڈ پیسفل کیسے ہو؟ شہزادی بتا رہی ہیں اس کا طریقہ ہے. دیکھو، تم مانگ رہے ہو نا آج خدا سے، تم آج مانگ رہے ہو نا یا اللہ یہ دے دے اور وہ دے دے اور وہ دے دے. پہلے تم یہ سوچ لو کہ تم اس سے مانگ رہے ہو جس نے تمہیں اس سے زیادہ بغیر مانگے دیا. توجہ کیا. وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمْ مِنْ عُمُومِ النِّعَمِ ابْتَدَأَهَا. ثنا ہے اس پروردگار کی جس نے پہلے سے دیا، قدم پیش کر دیا. من عموم النعم، اتنی عام نعمتیں مجھے دے دی. ابتداءها، وہ نعمتیں دی جو میں نے مانگی نہیں تھی. آپ نے یہ ہاتھ اللہ سے مانگے تھے؟ کتنے کام کرتے ہیں ان ہاتھوں سے آپ؟ کبھی ایک انگلی زخمی ہو جائے تو آپ کو پتا چلتا ہے. جب تک نعمت ہے قدر نہیں ہوتی، جب نعمت نہیں رہتی تو پھر انسان اس کو مس کرتا. ارے میری ٹانگ میں یہ تکلیف ہو گئی، اچھا میرے ہاتھ میں یہ ہو گیا، اچھا میری آنکھ خدا نہ خواستہ کام نہیں کرے، اللہ نہ کرے. کوئی بھی جسم کا ایک حصہ کام نہ کرے، آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور جب تک کام کر رہا ہے اس کو تو اپریشیٹ کر لو. اب آپ کو ایک تکلیف ہو گئی، یا اللہ اس کو دور کر دے. دور اللہ نہیں کر رہا ہے. اچھا اللہ دور نہیں کر رہا ہے، اللہ میری بات نہیں سن رہا. اللہ نے کہا کہ تم دعا کرو میں سنوں گا. شہزادی کہہ رہے ہیں کیسے تم اس خدا سے اس طرح بات کر رہے ہو؟ کیسے یہ عقیدہ لے کے خدا سے تم دعا کر رہے ہو کہ خدا تمہاری بات نہیں سن رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں. پہلے اس کی ان باتوں پر تعریف کرو کہ جو اس نے ابتداءً تمہیں دے دی ہیں. دعائے کمیل اٹھا کے دیکھیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ایک ایک جملہ میں کیا عرض کروں، اس منبر سے کہہ رہا ہوں، اور آپ خود فیل کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ ایک ایک جملہ ایک ایک عشرے کا جملہ ہے شہزادی کا. ایک جملہ. کہاں ہیں ہم؟ کیوں نہیں قدر کرتے اس نعمت کی، شہزادی کے اس فرمان کی؟ تو دیکھو ثنا، تو حمد کرو، شکر کرو، ثنا کرو. ان نعمتوں کی ابتداءها، عموم کتنی نعمتیں دیں. وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہتے تو تم شمار کر ہی نہیں سکتے. اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها. جب اتنی نعمتیں ہیں اور وہ بھی اس کی دی ہوئی. آپ کے والدین کیسے ہیں؟ Oh, my mom is the best mom in the whole world. Or dad is the best dad.
ہر رشتے کو کہیں گے and your wife maybe and your husband اب خاموش ہو گئے. تو ٹھیک ہے جتنے رشتے ہیں آپ کے کیوں یہاں کیوں خاموش ہو گئے؟ وہاں کیوں فخر سے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ رشتہ مانگنے سے ملا. توجہ، وہ بغیر مانگے ملا. تو جو خدا نے تم سے پوچھے بغیر دیا اس پر تم فخر کر رہے ہو. اسی طرح خدا کی ہر دی ہوئی چیز پر شکر کرتے رہو گے تو خدا تمہیں اور دیتا رہے گا. توجہ، وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَزْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَلَهَا. تمام علماء جنہوں نے اس خطبے کی شرح کی، اور خود ہمیں یاد ہے کہ اسی ادارے میں ماشاءاللہ کافی عرصے پہلے ہم نے کچھ تھوڑے سے ٹکڑوں پر بات کی، اور گزشتہ سال بھی ہر مجلس میں ایک آدھ ٹکڑے پر گفتگو کی. اور جب مطالعہ کرتے ہیں تو واقعی انداز ہوتا ہے سب اس پر متفق ہیں کہ ہر جملہ اس پورے خطبے کا کافی طولانی خطبہ ہے. جو شہزادے نے کہا ہے نا اسی کے مفہوم کی ایک آیت آپ کو مل جائے گی قرآن میں. آپ اس کو میچ کریں اور آپ دیکھیں تو ثابت ہوتا ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کا نہیں ہو سکتا، ارے یہ انہی کا ہو سکتا ہے، کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ خطبہ صرف فاطمہ کا ہو سکتا ہے، کسی کا نہیں ہو سکتا. کوئی عام انسان یہ جملے بول ہی نہیں سکتا. دیکھیں وہاں پر تین، میں یہاں پر ختم کروں گا، روکوں گا، یہیں سے ہم بات آگے بڑھائیں گے کل. دیکھیں شروع میں تین جملے بولے، بظاہر سینونمس ہیں لیکن سینونمس نہیں ہیں. ہم، شکر، ثنا. اس کے بعد تین جملے بولے. تین جملوں میں کیا کہا؟ والثناء بما قدم من عموم نعم نعمت، وسبوغ آلاء، آلاء کے معنی بھی نعمت، وتمام منن کے معنی بھی نعمت. یہاں پر بھی لگ رہا ہے کہ تینوں سینونم سے لیکن نہیں. اور وہ تینوں بھی آپ کو قرآن میں مل جائیں گے، یہ تینوں بھی آپ کو قرآن میں مل جائیں گے. یہ جو تینوں ہیں تاکہ اختتام یہیں پر ہو جائے گفتگو کا. میں نے ایک وعدہ کیا تھا وہ میں آج پورا نہیں کر سکا، معذرت چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں. تو پوری مجلس سے ہوئی ہے کہ شہزادی آئی کیسے تھی، دربار میں جب آئی ہیں تو وہ انداز کیا تھا. ابھی تو ہم نے آج خطبے سے شروع کیا، ہم نے کہا کچھ تو بات سٹارٹ ہو. تو دیکھیں نعم بھی آپ کو قرآن میں مل جائے گا، اور منن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اگر میں اس کا خلاصہ پیش کروں، ایک پوری مجلس سمیٹ دوں دو تین جملوں میں، تو یوں ہوگا کہ شہزادی نے تین جملے بولے. ایک میں اشارہ ہے قرآن کی آیت کی طرف، منن جمع ہے، منہ واحد ہے. اللہ نے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے رسول کو بھیج کے اللہ نے یہ منت، یہ احسان کیا ہے. تو احسان، سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی ذات گرامی. دوسری طرف نعم، نعم کیا ہے؟ نعمت کی جمع ہے. نعمت کا بڑا ذکر ہے قرآن مجید میں، لیکن واحد صرف ایک ایسی نعمت ہے جسے خدا نے اپنی طرف منسوب کر کے یہ کہا کہ آج میں نے نعمت تمام کی. توجہ، چلیں آپ دکھا دیں کسی اور نعمت کو خدا نے تمام کہا. ایک ہی نعمت کو کہا کہ آج میں نے یہ نعمت تمام کر دی، اور وہ نعمت ولایت امیر المؤمنین.
تو اب شہزادی بول رہی ہیں، یہ 3 جملے ہیں الگ الگ، ایک میں نعم، ایک میں منن، ایک میں آلا۔ تو اب ان تینوں کے پیک کو اگر دیکھنا چاہیں، پیک تینوں کی، نعم جنرل بھی ہو سکتی ہے، اس سے بہتر، اس سے بہتر، پیک غدیر، منن بہت سے احسان اللہ کے ہو سکتے ہیں، اور بہتر احسان، بہتر احسان، پیک احسان کا رسالت، تو ولایت اور رسالت۔ اب آلہ کیا ہے بھئی؟ آپ کتنا پڑھتے ہیں اس سورے کو جس میں آلہ آیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کتنی نعمتیں سورہ رحمان میں اللہ نے بیان کی، مگر جو سب سے بڑی نعمت تھی اس کا خلاصہ کیا تھا؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ہے نا؟ تو پنجتن کا ذکر آ گیا پیک پر، تو جنرل بھی ہے اور خصوصی بھی۔ یہ نعمتیں ہیں جن کا ذکر شہزادی کر رہی ہیں، اور خصوصی انداز سے ہمیں ذہنی، فکری، عقلی اعتبار سے بھی آمادہ کر رہی ہیں حقائق قبول کرنے کے لیے ہر انسان کو، یعنی دعوت فکر ہے۔ اگر یہ خطبہ، میں نے عرض کیا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، اتنے مرجع ہیں، اتنے بڑے فلسفی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نصاب میں شامل ہونا چاہیے، اسکولوں کے نہیں، ریگولر اسکولوں کے نہیں، یونیورسٹیز کے نصاب میں، اس کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، حوزہائے علمیہ کے نصاب شامل ہونا چاہیے۔ تو ہم کیوں نہیں اس خطبے پر ڈسکس کریں؟ کیوں نہیں اس پر ہم بات کریں؟ کیسے ہم اس خطبے سے غافل نہ ہیں جبکہ شہزادی کا ہم اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں؟ تو ان نعمتوں کا ذکر کیا، اور یہ اسی گھرانے کی خصوصیت ہے کہ مصیبتوں میں بھی جن کی زبان پر شکر ہو انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ مصیبتوں میں لوگ صبر تو کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ علی ہیں، یہ علی ہیں جو شکر کرتے ہیں جب ان کے سامنے بظاہر مصیبت نظر آتی ہے، قربانی دینے کی منزل آتی ہے، شکر ہے۔ یہ شہزادی ہیں، اتنی مصیبتوں کے بعد اللہ کا شکر ہی ادا ہو رہا۔ یہ شکر ہے، اور یہ شکر ہی تو ہے اس گھرانے کی خصوصیت، یہ شکر ہی تو ہے۔ اس کتنی بڑی مصیبتوں سے شہزادی گزری، مگر کھڑوں کے خطبے میں کیا کر رہی ہیں؟ شکر ادا کر رہی ہیں۔ میں کہوں گا ہاں بی بی، بے شک اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے جو آپ پر گزری ہے، لیکن اب اگر کوئی اور اس کام کو انجام دے سکتا تو وہی ہے جو اسی آغوش کا پروردہ ہو۔ اب ایک اور بی بی ہے کہ جس سے ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ بتاؤ، دیکھا تم نے کہ تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ جیسے کہا اللہ نے کیا کیا، تو کہا ما رأیت الا جمیل۔ جو اتنی مصیبتیں دیکھ کر آئی ہو، وہ یہ کہہ رہے کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا علاوہ جمیل کے، جو کچھ تھا حسین تھا، خوبصورت تھا۔ ہمیں اس گھرانے میں کبھی خدا سے شکوہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، جس کو دیکھا ہر مصیبت پر نہ صرف صبر کرتے دیکھا بلکہ شکر کرتا ہوا ہر شخص نظر آتا ہے۔ اور مخصوصاً وہ بی بی اپنے کو پہچانوا رہی ہیں، اعلموا انی فاطمہ، پہچان لو میں فاطمہ ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی معنویت ہے اس جملے میں، یعنی بتانا چاہتی ہیں ظالموں، تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا، تم نے معلوم ہے کس کے ساتھ کیا؟ میں فاطمہ ہوں۔ فاطمہ کون ہے؟ جس گھر پر آگ اور لکڑی لے کر وہ جمع ہو رہے ہیں، یہ کس کا گھر ہے؟ یہ فاطمہ کا گھر ہے۔ یہ وہی گھر ہے جس پر پیغمبر اسلام کھڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ نماز سے پہلے بھی سلام کر رہے ہیں۔
نماز کے بعد بھی سلام کر رہے ہیں. اتنی عظمت ہے اس گھر کی، اس در کی. اللہ اکبر کے پیغمبر بھی جب داخل ہوتے ہیں، اللہ کا نبی تو داخل ہوتا ہے اجازت لے کر، داخل ہوتا ہے سلام کرتا ہے. پیغمبر اسلام ہے، آخری لمحات ہیں، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میری اس بیٹی کے گھر کی کیا اہمیت ہے. دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے آ کر. شہزادی کہتی ہیں بابا آرام کر رہے ہیں. چلا جاتا ہے، پھر آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. پھر شہزادی کہتی ہے میرے بابا آرام کر رہے ہیں، پھر چلا جاتا ہے. جب تیسری بار دروازہ کھٹکھٹایا تو اشک گرتے ہیں آنکھوں سے. پیغمبر اسلام کے رخسار پر پیغمبر نے آنکھ کھولی، اپنی بیٹی کو دیکھا. میری بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تمہارے بابا زندہ. بابا کوئی شخص بار بار آ رہا ہے. میں کہتی ہوں میرے بابا آرام کر رہے، مانتا نہیں ہے. رو کے فرمایا بیٹی آنے دو، آنے دو. اس لیے کہ صرف تمہارا گھر ہے جہاں یہ آنے والا اجازت مانگ رہا ہے. یہ ملک الموت ہے. گھبرا گئیں. بابا ملک الموت کہاں؟ بیٹی ہم تم سے رخصت ہو رہے ہیں. رونے لگی، رونے لگی. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا بی بی ہمیں پتا چلا کہ آپ بابا سے بات کرتے کرتے رو رہی تھی، اور روتے روتے ایک مرتبہ پھر مسکرانے بھی لگی. کیا باتیں ہو رہی تھی؟ کہا میرے بابا نے کہا فاطمہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تمہیں رونے لگی. پھر فرمایا فاطمہ مگر تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گے. تو میں خوش ہو گئی، میں سب سے پہلے اپنے بابا سے ملاقات کرنے والی. لیکن یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا، امت سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ملاقات تو کریں گی بی بی. کیسے کریں گی یہ بی بی سب سے پہلے ملاقات؟ اللہ اکبر. میں اس کو اکثر پڑھا کرتا ہوں، کئی بار اس کو دہراتا ہوں. کسی نے آیت اللہ سیستانی سے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے بہت سے لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں کہ یہ ظلم فاطمہ پر ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو ایک عجیب بات انہوں نے کہی. انہوں نے فرمایا اچھا یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہاں پوچھتے ہیں. کہا جب پوچھتے ہیں تو یہ بڑی فطری بات ہے. جب کسی جوان کا انتقال ہوتا تو لوگ گھر والوں سے ضرور پوچھتے ہیں کیوں انتقال ہوا، کیسے انتقال ہوا. اگر تم یہ کہتے ہو کچھ نہیں ہوا تو ذرا پوچھو گھر والوں سے پھر 18 سال میں یہ بی بی اس دنیا سے رخصت کیسے ہو گئی. اور یہ فرماتے ہیں اس کے بعد اگر تمہیں کسی سے معلوم نہ ہو تو گھر والوں سے پوچھنا، تمہیں حسن بتائیں گے جن کی نگاہوں کے سامنے وہ ہوا، جو حسن کبھی نہیں بھولے. حسین تمہیں بتائیں گے وہ ننھی بچیاں، جو معصوم بچیاں اپنی ماں کو زمین پہ گرتا ہوا دیکھ رہی تھی، وہ تمہیں بتائیں گی. اور تمہیں کہیں اگر نہ پتا چلے تو علی سے پوچھ لینا، علی کی وہ چیخ بتائے گی، وہ اشجع عرب، وہ فاتح بدر حنین جب فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے چیخ کر روتا ہے، گریا کرتا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ فاطمہ اس دنیا سے کس مظلومیت کے ساتھ گئی ہیں. اللہ اکبر. بس عزادارو کیا مظلومیت ہے شہزادی کی؟ بس 2 جملے اور آپ کی زحمت، 2 فقرے اور آپ کی زحمت تمام. اللہ اکبر. جب یہ کہا جاتا ہے کہ شہزادی اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو دروازے کی بات آتی ہے. بہت آسانی سے ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں دروازہ گرایا گیا، لیکن بس میں کیسے پڑھوں مجھے نہیں معلوم. صرف دروازہ نہیں گرایا گیا، جس میں اطہر یہ پاک اور پاکیزہ وجود کس طرح زخمی کیا گیا کہ سینے پہ بھی زخم تھا. یہ دروازے کی جو میخ کیل ہے سینے میں در آئی، بازو بھی زخمی تھا،
جب دروازے کو روکنے کی کوشش کی تو ظالم نے تالیاں پھر کبھی اس ہاتھ سے کوئی کام نہ کر سکی زہرا. پہلو زخمی تھا، خدا جانے کہ یہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے کیسے جی رہی تھی زہرا. اتنی زخمی تھی یہ زہرا، اس لیے علی سے رہا نہ گیا. علی چیخ مار مار کے رو رہے تھے. بڑی بڑی مصیبتوں میں صبر کرنے والے علی چیخ چیخ کے رو رہے ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں مولا اس جسم نازنین پر اتنے زخم یقیناً کون دیکھ سکتا تھا؟ آپ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ کیسے ممکن تھا کہ آپ برداشت کرتے؟ مگر مولا ایک چھوٹی سی بچی اور ہے، اس کے بھی زخم ہے اور اتنے زخم ہے کہ جب غسل دینے والی آتی ہے تو تڑپ کے کہتی ہے ارے کیا یہ بچی بیمار تھی؟ کہ نہیں بیمار نہیں تھی. کہ میں تو جسم کے ہر حصے پر زخم دیکھ رہی ہوں. پشت تازیانوں سے زخمی ہے، سینہ ناکے پر لٹا کر رسیوں سے باندھنے کے بعد زخمی ہوا، رخسار زخمی ہے، کان زخمی ہے. ارے اتنے زخموں کے ساتھ تو کہا بی بی یہ زخم تھے. مظلوم تھی بی بی، تماچے کھاتی تھی، کبھی عباس کو آواز دیتی تھی، کبھی بابا کو پکارتی تھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار اس عمل صالح کو قبول فرما. اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما، اور آفت و بلا سے محفوظ و مامون رکھنا. جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں ان کو امن امان اور سکون کرامت فرما. خداوندہ ہمارے علم و معرفت میں اضافہ فرما. حضرت زہرا کے غلاموں میں اور کنیزوں میں ہمارا شمار فرما. ان ایام اعزا کی ان مجالس کے انعقاد میں جن حضرات نے جس طرح بے حصہ لیا ان کو دنیا و آخرت میں اجر جزیل کرامت فرما. کچھ مومنین بیمار ہیں، جناب معصومہ کے صدقے میں خداوندہ ان کو صحت و شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پوری دنیا میں جو ظلم کا سلسلہ جاری ہے خداوندہ مظلوموں کی مدد فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے آن و انصار میں داخل شامل فرما. ماتم حسن. حسین 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 نانا تیرے حسنین ہیں ہم، غم مادر سنانے آئے ہیں. نانا تیرے حسنین ہیں ہم، غم مادر سنانے آئے ہیں. نانا حسنین ہیں ہم، غم مادر سنانے آئے ہیں. نانا تیری تربت پہ لاڈلے تیرے چند ٹکڑے سند کے لائے ہیں. نانا
تیرے حسنین ہیں ہم، غم مادر سنانے آئے ہیں، نانا تیرے حسنین ہیں ہم، غم مادر انما روز جس پہ پڑھتے تھے اب وہ دروازہ جل گیا، نانا تیرے در پہ دیا جلانے ہم اسی در کو بجھا کے آئے ہیں، نانا تیرے حسنین ہیں ہم، غم مادر سنانے آئے ہیں، نانا تیرے حسنین ہیں ہم۔ داغ دروں کے کیسے دکھلاتی، باپ ہو تم سے بیٹی کیا کہتی، جس کے ساکے تلے تھے ہم سارے، نیل اس کے تلے چھپائے ہیں، نانا تیرے حسنین مادر سنانے آئے ہیں، نانا تیرے حسنین ہیں ہم، غم مادر سنانے آئے۔ دل پہ آئی تھی موت کی ضربت، سر کے بالوں تک آ گئی غربت، جب یہ کہتے تو لوگ زہرا نے دین کے مسئلے بھلائے ہیں، نانا تیرے حسنین ہیں، نانا تیرے حسنین ہیں ہم، غم مادر مشکلوں سے قدم اٹھاتی ہے، دو قدم چل کے بیٹھ جاتی ہے، مشکلوں سے قدم اٹھاتی ہے، دو قدم چل کے بیٹھ جاتی ہے، بن سہارے وہ چل نہیں سکتی، زخم ایسے جگر پہ کھائے ہیں، مشکلوں سے قدم اٹھاتی ہے، دو قدم چل کے بیٹھ جاری ہے، بن سہارے وہ چل نہیں سکتی، زخم ایسے جگر پہ کھائے ہیں، نانا تیرے حسنین ہیں ہم، غم مادر سنانے آئے ہیں، نانا تیرے حسنین ہیں ہم، مشکلوں سے قدم اٹھاتی ہے، دو قدم چل کے بیٹھ جاتی ہے، بن سہارے وہ چل نہیں سکتی، زخم ایسے جگر پہ کھائے ہیں، نانا تیرے حسنین غم مادر سنانے آئے ہیں، نانا تیرے حسنین غم مادر ہاتھ اٹھتا نہیں ہے پہلو سے، ہائے محسن کے بین اٹھتے ہیں، ماں کا بچنا محال ہے نانا
سر پہ سائے ہیں نانا تیرے حسنین ہیں ہم غم میں مادر سنانے آئے ہیں نانا تیرے حسنین ہیں ہم غم میں مادر سنانے آئے تیری تربت پہ لاڈ لے تیرے چند ٹکڑے سند کے لائے ہیں نانا تیرے حسنین ہیں ہم غم میں مادر سنانے آئے انما روز جس پہ پڑھتے تھے اب وہ دروازہ جل گیا نانا تیرے در پہ دیا جلانے ہم اسی در کو بجھا کے آئے ہیں نانا تیرے حسنین ہیں ہم غم میں مادر سنانے آئے ہیں نانا تیرے حسنین تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا پھر وہ جلتا ہوا دے پھر وہ جلتا ہوا دے مجھ پہ گرایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا راکھ تھی شعلے تھے سہے میں ہوئے بچے یا دھواں میرے آنگن میں تھا ایک شام غریباں کا سما در ہٹا کر مجھے فیضان نے اٹھایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے لے چلے قیدی بنا کر جو علی کے دشمن میں نے چھوڑا نہیں ہے دیکھی ابا کا دام تازیانوں نے مگر مجھ سے چھڑایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا لے چلے قیدی بنا کر جو علی کے دشمن میں نے چھوڑا نہیں ہے دیکھی ابا کا دام تازیانوں نے مگر مجھ سے چھڑایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا زخمی حالت میں بھی دہلیز سے باہر آئی پر علی ولی اللہ بچا کے لائی عہد جو میں نے کیا تھا وہ نبھایا بابا تیری
تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا کون سا در ہے جہاں آپ کی بیٹی نہ گئی بات سننا تو کجایوں ہوئی عزت میری کوئی دروازے سے باہر نہیں آیا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا خود یہ دیکھا ہے تیرے شہر کی دیواروں نے کیسی غربت تھی کہ ہاتھوں میں ستمگاروں نے رسیاں باندھ کے حیدر کو پھرایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا خود یہ دیکھا ہے تیرے شہر کی دیواروں نے کیسی غربت تھی کہ ہاتھوں میں ستمگاروں نے رسیاں باندھ کے حیدر کو پھرایا بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا سامنا ہو گیا ہے پرفز سے سامنا ہو گیا ہے پرفز سے صبر کو آزما رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے
اپنی گردن پہ نیل راشی کا، اپنی گردن پہ نیل راشی کا، بیٹیوں سے چھپا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، ہچکیاں لیتے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، آسماں دیکھے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت